پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز دکھی ہونے کے باوجود بھی رشتے کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا بھی کافی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ آپ جتنی مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہوتا ہے، نظریے کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کرے اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اب تو کوئی شوق، کوئی تمنا، نہ کوئی آرزو باقی ہے، اب تو بس زندگی گزر جائے اتنا ہی کافی ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دے تو کنواں بھی سوکھ جاتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں ملا کیا رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتی نہیں اور کم وہ دیتا نہیں۔ زندگی کے حساب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پورا کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جاتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کی دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ختم کرے یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ خاموشی سے بڑی کوئی چھینک نہیں، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوبی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہے، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتے۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ وہ چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہے، آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، آپ کا رویہ جب آپ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ہم کسی سے محبت کرنا بند نہیں کرتے، بس اسے بتانا بند کر دیتے ہیں۔
کیا سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ بس اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر، میں ان کے دلوں کو اپنی جانب موڑ دیتا ہوں۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے، وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ خاموشی اپنا لو مگر کسی سے شکوہ نہ کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہو، وہ زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ مجھے اب کسی سے بھی قریب ہونا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو زندگی میں قریب ہوتے ہیں ان سے دوری ذہن کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، چاہے وہ دوری وقت کی قلت کی وجہ سے ہو یا کسی کی چھوڑ جانے کی وجہ سے ہو یا کسی بھی اور مجبوری کی وجہ سے ہو۔ کوئی بھی آپ کو اگنور نہیں کر رہا ہوتا، سب اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے اس خود ساختہ مظلومیت سے نکل کر اگنور ہونے کا رونا دھونا چھوڑ کر آپ بھی اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیں۔ اداس دل ہے مگر ہر کسی سے ہنس کر ملتے ہیں، یہی ایک فن سیکھا ہے بہت کچھ کھو جانے کے بعد۔ آنکھیں خراب ہو گئے اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ کچھ لوگ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اتنے اچھے جتنے اچھے ہوتے بھی نہیں۔ اللہ کی محبت، دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم نہ بناؤ، بس لوگوں کو دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، لیکن اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو، کیونکہ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو لوگوں کے دل بھی ایسے بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کریں گے۔ جو خوشبو انسان کے کردار، اخلاق، عمل کی ہے وہ کسی عطر کی نہیں، یہ خوشبو اس وقت چلی جاتی ہے جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے۔
اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت، اعلیٰ جرف اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام ہے اپنے رب سے دوستی کرنا۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہے۔ زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہے۔ بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا، مثالی بن کے رہنا تم، مثالیں زندہ رہتی ہے۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تبھی نمی لاتی ہے جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ درد سب ایک جیسے ہیں مگر حوصلہ الگ الگ ہے۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں لیکن اللہ سے تعلق کی نہیں۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ رشتوں کی بھی تو عمر ہوتی ہے، کچھ تو مرنے تک ساتھ رہتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی، اور کچھ جیتے جی ہی مر جاتے ہیں۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ عزت کریں ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کریں ان لوگوں سے جو آپ کے خاطر مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کا متبادل رشتے نہیں ملتے۔ بخیل وہ ہے جسے اللہ کا راستہ معلوم نہیں اور نہ ہی وہ کسی سے دریافت کرتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسے تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ روتا ہوا ہر لمحہ مسکرائیے گا، صبر کر اے دل، اپنا بھی وقت آئے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ اسے نبھانا، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہیں خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہی ہے کہ کیا حال ہے کا جواب ٹھیک ہوں ہی دینا پڑتا ہے۔ شیطان کبھی آگے آتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور دیکھتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کی طلبگار نہیں ہوتے۔ ہم ہر انسان کو اس کی اہمیت نہیں بتا سکتے کہ وہ ہماری زندگی میں کس حد تک اہم ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔